لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے آج ہماری دوسری کلاس یہ دوسرا سبق ہے الدروس المہمہ لعامت الامہ کتاب میں سے. تو اسے ہی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. شیخ سے فرماتے ہیں الدرس الثانی، دوسرا درس. ارکان الاسلام، اسلام کے ارکان. بیان ارکان الاسلام الخمسہ، اسلام کے 5 ارکان کا بیان اور ان کا ذکر. وَأَوَّلُهَا وَأَعْظَمُهَا، ان ارکان میں سے سب سے پہلا اور سب سے زیادہ عظیم وہ ہے شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. بشرح معانیہا، اس کے معانی کی شرح کے ساتھ. مع بیان شروط لا الہ الا اللہ ومعناہا لا الہ نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ الا اللہ مثبتا العبادۃ للہ وحدہ لا شریک لہ. مع بیان شروط لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شروط کے بیان کے ساتھ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے. یہ نفی ہے، نفی کرتی ہے ہر اس چیز کی جو اللہ کے علاوہ معبود سمجھی جاتی ہے یا جس کی عبادت کی جاتی ہے. الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. مثبتاً، اس میں اثبات ہے. العبادۃ للہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا، جس اللہ جو واحد ہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. واما شروط لا الہ الا اللہ، جو شروط لا الہ الا اللہ ہے اس کی شروط ہیں. فہیہ، وہ یہ ہیں: العلم المنافی للجہل، علم جو نفی کرتا ہے جہالت کی. والیقین المنافی للشک، اور یقین جو ختم کر دیتا ہے شک کو. والاخلاص المنافی للشرک، اور اخلاص جو کہ نفی کر دیتا ہے شرک کی. والصدق المنافی للکذب، اور صدق کی جو کہ نفی کر دیتا ہے جھوٹ کی. والمحبت المنافیت للبغض، اور محبت جو نفی کرتی ہے بغض کی. والانقیاد المنافی للترک، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا جو کہ نفی کرتی ہے اس کے احکامات کو ترک کر دینے کی. والقبول المنافی للرد، اور قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو نفی کر دیتا ہے رد کو. والکفر المنافی بما یعبد من دون اللہ، اور اس کفر کی جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. وقد جمعت فی البیتین الآتیین، جو نیچے 2 اشعار دیے گئے ہیں ان میں ان سب شروط لا الہ الا اللہ کو جمع کر دیا گیا ہے. وہ کیا ہیں؟ علم، یقین و اخلاص و صدق کا مع محبت وانقیاد والقبول لہا. یہ پیچھے وہی جو علم، یقین، اخلاص، صدق، محبت، انقیاد اور قبول گزری ہیں. وزید ثامنها، اور 8ویں یہ بھی بیان کی گئی ہے. الکفران منک بما، کہ آپ کا کفر کر دینا، انکار کر دینا، آپ کی طرف سے انکار ہو جانا. بما سوى الالہ من الاشیاء قد الہا، کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ الہ سمجھ لیا گیا ہے. مع بیان ان محمد رسول اللہ، اور ساتھ میں اس چیز کا بھی بیان ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ومقتضاها،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا تقاضا یہ ہے تصدیقہ فیما اخبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا، وطاعتہ فیما امر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنا، واجتناب ما نہا عنہ وزجرہ، اور اجتناب کرنا اس سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور اس سے روکا ہے، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ، اور نہ اللہ تعالی کی عبادت کی جائے، إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مگر اسی عبادت کے ذریعے سے جو اللہ اور اس کے رسول نے مشروع قرار دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اسی طرح کی جائے جسے اللہ اور اس کے رسول نے مشروع قرار دیا جائے۔ ثم یبین للطالبی، پھر طالب علم کے لیے واضح کیا جائے، بقیت ارکان الاسلام الخمسہ، اسلام کے جو باقی ارکان ہیں ان کو، وہی اور وہ ہیں الصلاۃ والزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج، جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لیے۔ یہ دوسرا سبق جو ہے وہ ارکان اسلام سے متعلقہ ہے۔ عمومی طور پر جب ہم ارکان اسلام کی بات کرتے ہیں تو طلباء بھی اور عامت الناس بھی سمجھتے ہیں کہ ارکان اسلام کا تو ہمیں پتہ ہے، یہ بار بار پڑھانے کی کیا ضرورت ہے اور اس میں بار بار بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے طالب علم بھی ارکان اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے ہوتے، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ان کا انہیں علم اور ادراک نہیں ہوتا، اور عوام کو تو چھوڑیں، طلبہ علم کو بھی بہت سارے ارکان اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کا بھی شعور نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے ارکان اسلام میں سب سے پہلے شہادتین ہیں، جیسا کہ آگے تفصیل سے اس پہ بات آئے گی، پھر اس میں نماز ہے، پھر اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں حج ہے، اس میں روزہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی ہے اس کی تفصیلات کا علم ہے، اور پھر اس کے تقاضے کیا ہیں ان کا علم ہے، اور جو شروط ہیں اس کی جن کے ذریعے سے ہی یہ شہادت پوری ہوتی ہے ان کا ہم کو علم نہیں ہوتا۔ پھر آگے اگر نماز کی طرف چلے جائیں، نماز کے کتنے احکام ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اور لوگ غلط نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر روزے کے کتنے احکام ہیں جن سے ہم نابلد ہوتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہوتا۔ حج کے تو چلیں جس کو ضرورت ہے، یا زکوٰۃ جس پہ فرض ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، لیکن بنیادی احکام تو پتہ ہونے چاہیے زکوٰۃ اور حج کے بھی۔ مثلا کسی کے پاس سونا ہے تو اسے پتہ ہو کہ کتنا میرے پاس جو ہے وہ یہ سونا یا گولڈ ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، تو یہ بنیادی چیز ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو موجود ہیں، پھر حج کتنے روپے پہ یا کتنے انسان کے پاس مال کی مقدار ہو تو اس پہ حج فرض ہوتا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یعنی گویا کہ یہ جو صرف ارکان اسلام ہیں ان کی تفاصیل کا بھی ہمیں اچھی طرح سے علم نہیں ہوتا، تو انہیں بار بار پڑھنا چاہیے اور بار بار ان کا دراسہ ہونا چاہیے۔ کبھی بھی یہ بات سمجھنی نہیں چاہیے کہ ہمیں تو ارکان اسلام کا پتہ ہے، ہم نے پڑھ لیے ہیں، ہمیں بڑی اچھی طرح سے آتے ہیں، بار بار ارکان اسلام ہی پڑھائی جا رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ارکان اسلام بار بار پڑھے اور پڑھائے جانے والی ہی چیز ہے۔ ارکان اسلام کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو مجموعی طور پر ہوا ہے، قرآن مجید میں کسی ایک ہی آیت میں مکمل تو ارکان اسلام کا ذکر نہیں ہے، لیکن مختلف مقامات پہ کہیں پہ شہادتین کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بات ہے، اور کہیں پر نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، الگ الگ سے حکم موجود ہیں، حج کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ حدیث جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، متفق علیہ، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارکان خمسہ جو اسلام کے ارکان ہیں ان کو بیان فرمایا۔
دوسری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی یہی جو ارکان خمسہ ہیں ان کا ذکر فرمایا تھا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتے ہیں ارکان اسلام اور ایک ہوتے ہیں ارکان ایمان۔ ارکان ایمان کا آگے ذکر آئے گا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ارکان اسلام ہے۔ اور پھر اسلام اور ایمان، اس میں بھی فرق ہے اگر یہ اکٹھے کسی جگہ پر استعمال ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر انہیں اکٹھا ذکر بھی کیا ہے، جیسا کہ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یعنی اہل اسلام کا بھی ذکر کیا اور اہل ایمان کا بھی ذکر کیا۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ اعراب، جو اعرابی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ انہیں کہیے آپ ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ آپ اسلام لائے ہیں۔ اسی طرح سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کچھ عطا کیا، دیا، تو سیدنا سعد بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا، تو فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مالک عن فلان فواللہ انی لأراہ مؤمنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او مسلمہ، یا مسلم، یعنی کیا مسلمان خیال کرتے ہو، او مسلمہ، یا کہ مسلمان خیال کرتے ہو۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ مومن کا لفظ استعمال نہ کریں، ان کے لیے مسلمان کا لفظ استعمال کریں۔ حافظ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری بات ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے الفاظ کے اعتبار سے۔ جیسا کہ اعلام الحدیث میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الایمان میں فرماتے ہیں والذی اختارہ الخطابی هو قول من فرق بینہما، یہ جو قول ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے الفاظ کے اعتبار سے، یہ قول امام ابو جعفر محمد الباقر رحمہ اللہ ان کا ہے، وہ حماد بن زید عبد الرحمن بن مہدی کا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول ہے۔ ولا علمت احدا من المتقدمین خالف هؤلاء، فرماتے ہیں کہ میں نے متقدمین ائمہ میں سے کسی کو ان کی مخالفت میں نہیں دیکھا، یعنی سب یہی کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ عَامَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى هَذَا الَّذِي قَالَهُ هَؤُلَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ، کہ اہل السنہ والجماعہ کے عام جو علماء ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ حافظ بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد فرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المسلم والمؤمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے۔ فدل علی ان الایمان اخص من الاسلام، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ایمان ہے یہ اسلام سے خاص ہوتا ہے، یعنی اسلام لانا اور مسلمان ہونا یہ زیادہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے، اور پھر ان میں سے آگے اہل ایمان کم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کی جو حدیث ہے جس کا بھی پیچھے ذکر ہوا، اس میں بھی انہوں نے دونوں چیزوں کا پوچھا، پہلے کہا مل ایمان، ایمان کیا ہے، یا مل اسلام، اسلام کیا ہے، پھر پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے، دونوں کو الگ الگ پوچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ تو اس طرح سے یعنی یہ فرق تو ہے دونوں میں، لیکن یہ فرق کیا ہے؟ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے بہت ہی عمدہ بات کی ہے، جو ان کی کتاب ہے جامع علوم والحکم، اس میں فرماتے ہیں اذا افرد کل من الاسلام والایمان بالذکر فلا فرق بینہما حینئذ، جب اسلام اور ایمان کا الگ الگ ذکر کیا جائے تو ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور اگر ان کو اکٹھا ذکر کر دیا جائے تو پھر ان میں فرق ہوتا ہے، یعنی اگر کہا جائے مسلمان تو اس میں
اہل ایمان بھی شامل ہوتے ہیں، اور اگر کہا جائے اہل ایمان تو اس میں اہل اسلام بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ایک ہی جگہ پر اکٹھے آ جائیں تو پھر ان میں فرق کیا جائے گا۔ فرق کیسے کیا جائے گا؟ کہتے ہیں والتحقیق فی الفرق بینہما، یہ آپ نے اچھی طرح سے بات ذہن میں نشین کر لینی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایمان اور اسلام جب ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائیں تو ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہے ہوا تصدیق القلب و اقرارہ و معرفتہ، دل کے جو اعمال ہیں، دل کا تصدیق کرنا ہے اور دل کا اقرار کرنا ہے اور دل کا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے، یہ ایمان ہے۔ والاسلام، اور اسلام جو ہے وہ هو الاستسلام العبد للہ وخضوعہ وانقیادہ لہ، کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ظاہری اعمال میں، اور اس کے سامنے خضوع اختیار کرنا، اور یہ عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے خضوع اختیار کرنا ہے اور اس کی احکامات پہ عمل کرنا ہے، یہ ظاہر کے اعتبار سے ہوتا ہے، انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے۔ تو گویا فرق کیا ہوا؟ خلاصہ کہ ایمان دل کا عمل ہے، دل سے متعلقہ چیزوں کا نام ہے، اور اسلام جو اعضاء ہیں ان کا عمل ہوتا ہے۔ جیسے آپ آگے ہم ارکان ایمان میں پڑھیں گے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ جو ایمان ہے یہ اصلاً کہاں سے نکلتا ہے؟ دل سے۔ پھر اگرچہ جو اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے کہ ایمان قول عمل اور جوارح کا جو امتزاج ہے، یعنی ان سب کے مل کے تینوں چیزوں کا ملنے سے بنتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات کہ جو اعمال القلوب ہیں، دل کے اعمال ہیں، وہ ایمان، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اور جو انسان ظاہری اعمال کرتا ہے جیسے کلمہ پڑھنا ہے، اب یہ زبان سے ادا ہوتا ہے کلمہ، شہادتین ہے، تو یہ کہاں پہ شامل ہوگا؟ اسلام میں۔ نماز ہم ظاہری طور پر پڑھتے ہیں، یہ کہاں پہ شامل ہوگا؟ اسلام میں۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ادھر شامل ہوں گی۔ اور جو دل کے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف ہے، رجا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، یہ ساری چیزیں کہاں پہ ہوں گی؟ ایمان میں، کیونکہ ان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، یہ فرق یعنی سلف سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ خطابی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور امام ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین الباقر رحمہ اللہ، ان سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ سننا امام عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ کی، اس میں انہوں نے یعنی یہ بات کی ہے کہ اسلام دو دائرے ہیں، اسلام بڑا دائرہ ہے، پھر اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ایمان کا ہے۔ تو جو ایمان ہے یہ اندر والا دائرہ ہے، ہر بندہ جو بھی ایمان کے دائرے میں ہوگا وہ اسلام کے دائرے میں شامل ہوگا، لیکن جو صرف اسلام کے دائرے میں ہوتا ہے وہ ایمان کے دائرے میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ اس کی بات آگے بھی انشاءاللہ مزید کھل جائے گی جب آگے ذکر آئے گا۔ تو بعض اہل علم نے جب انکار کیا کہ ان کے درمیان فرق نہیں ہے، جیسے محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ نے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب الایمان میں فرماتے ہیں هو لم ينقل عن احد من الصحابہ والتابعین لهم باحسان ولا ائمۃ الاسلام المشهورین، یعنی یہ جو قول ہے یہ صحابہ، تابعین یا ائمہ اسلام سے معروف نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، بلکہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ اور جو اسلام ہے اس کی بنیاد پر کسی کے ایمان کی گواہی یہ مشکل ہوتی ہے، یعنی اگر بندہ ایک نماز پڑھ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، تو گویا کہ وہ اہل ایمان نہیں تھے، اگرچہ ظاہری اعمال میں ان کو اہل اسلام کے ساتھ شمار کیا جاتا تھا، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، بہرحال اس میں تفصیل ہے۔ اس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں ارکان اسلام کے بعد کہتے ہیں کہ وَأَوَّلُهَا وَأَعْظَمُهَا شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے اعظم جو ارکان اسلام میں سے سب سے اہم، سب سے پہلا رکن ہے ارکان اسلام میں سے، وہ شہادتین ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت اور عبادت کے صرف اللہ تعالیٰ کے ہی مستحق ہونے کی گواہی دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا۔ اس میں پہلی جو شہادت لا الہ الا اللہ ہے، یہ بڑی ہی عظیم چیز ہے اور بڑی ہی عظیم بات ہے، لا الہ الا اللہ، اور ہمیں اس جملے پر بڑا ہی غور کرنا ہے اور بڑی ہی اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھنا اور پڑھنا ہے۔
یہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ النحل کو کہا جاتا ہے، جو علماء اس کو کہتے ہیں سورۃ النعم، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں۔ آپ سورہ النحل کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شروع سے ہی اپنی نعمتیں گنواتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی احسان کیا، یہ بھی احسان کیا، یہ بھی احسان کیا۔ تو یہ اسی لیے اس کا ایک دوسرا نام سورہ النحل کا سورۃ النعم بھی ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں ہی، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، یعنی دوسری آیت میں ہی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی اپنی نعمت گنوائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے وحی بھجوائی اور انہیں پھر آگے انبیاء کی طرف وحی کو پہنچایا۔ اس میں کیا تھا کہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی بھی الہ معبود برحق نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے معروف متفق علیہ، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 73 یا 63 سے زیادہ شعبے ہیں، تو ان میں سے کیا فرمایا، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے افضل جو ہے ان میں سے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مریم میں فرماتے ہیں لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ کسی کے لیے شفاعت نہیں ہوگی قیامت کے دن مگر صرف اسی کے لیے ہوگی جس نے رحمان کے پاس عہد رکھا، یعنی اس سے وعدہ یا پیمان اس سے کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو اللہ تعالیٰ شفاعت عطا کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العہد جو یہاں پر ذکر ہوا ہے اس آیت میں، اس سے مراد کیا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ کون سا خوش نصیب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو اپنے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے۔ اور یہ جو ہے لا الہ الا اللہ یہ قول ثابت بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت جو ہیں اس کے ذریعے سے ثابت قدم رکھتا ہے۔ تو اس میں قول ثابت سے مراد کیا ہے، جیسا کہ امام طاؤوس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ کلمہ طیبہ بھی ہے، کلمہ طیبہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی۔ اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمۃ طیبۃ شہادت لا الہ الا اللہ، کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن بندے کے میزان میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ یہی ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر فی یوم 100 مرہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اسے دن میں 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو کانت لہو عدل 10 رقاب، 10 گردنیں آزاد کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے، وہ کتبت لہو 100 حسنہ، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، وہ محیت عنہ 100 سیئہ، 100 گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، وکانت لہو حرزا من الشیطان یومہ، اس دن انسان شیطان سے پناہ میں آ جاتا ہے حتی یمسی، شام ہونے تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر میں فرمایا وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی بھی نہیں لے کے آئے گا، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، الا یہ کہ کوئی بندہ اس نے یہ جو کلمات ہیں اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسند احمد میں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ
आमीन अल हसनात ला इलाहा इल्लल्लाह, कि क्या ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह नेकियों में से है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हिया अफजलुल हसनाती, ये सबसे अफजल नेकियों में से है, ये सबसे अफजल नेकी है। इसी तरह वो हदीस भी आपके जहन में होगी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि क़यामत के दिन एक बंदा आएगा, उसके नामा माल में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, हदीस बिताका जिसे कहा जाता है, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। इसी तरह वो हदीस जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस, सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया है कि जो बंदा वुजू करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु कहता है, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे कि सैयदना जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, के अफजल तरीन जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। रबिया बिन अब्बाद वो बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़माना जाहिलियत में, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तबलीग शुरू कर रहे थे, तो जिल मजाज जो बाजार है वहाँ पर ये बात कहते हुए सुना, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो फलाह पा जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब भेजा अहले यमन की तरफ, तो वहाँ पर भी क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये फरमाया कि सबसे पहले आपने जाके क्या कहना है, फदउहुम इला शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, सबसे पहले आपने जाके उनसे कहना है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही जो है वो दे दें। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं क़िताल करूं लोगों से यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें। सही मुस्लिम की हदीस है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, आसम मिन्नी मालहू व नफ्सहू, वो अपने माल और नफ्स को मुझसे बचा लेता है। गोया कि जो बंदा कलिमा पढ़ता है, एक बंदा काफिर है, तो जब तक वो कलमा नहीं पढ़ता, तो हमें हुक्म क्या है, उसको हमने दावत देनी है, दावत कबूल नहीं करता तो फिर क्या है, उसके साथ जिहाद करना है, उसका क़िताल करना है। तो अपना माल और जान वो कैसे बचाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह कह के। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हिसाबुहु अलल्लाह, फिर उसका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है, वो सही कह रहा है, ऊपर से पढ़ रहा है, ये सारे मामलात अल्लाह के ज़िम्मे हैं, लेकिन हमारे सामने उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। इसी तरह सही बुखारी की वो हदीस जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे देता है, तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं। अल्लाह अकबर। फिर नमाजों के बाद के अज़कार में आप देखिए, वहाँ पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है। सैयदना मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये पढ़ा करते थे। सही बुखारी की हदीस। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से, कि वो भी नमाज के बाद ये अल्फाज पढ़ा करते थे, और फिर बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये अल्फाज पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुन निअमतु व लहुल फज़्लु व लहुस सनाउल हसनु, ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। सिर्फ इस एक दुआ में आप देखिए तो 3 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद जो है वो 3 दफ़ा कम अज़ कम ये, और एक दफ़ा जैसे वो सैयदना मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता वला मुअतिया लिमा मनअता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, ये पढ़ा करते, इसमें भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। फिर इसी तरह जब इंसान तस्बीहात करता है, उसमें भी ये है कि 33 दफ़ा ला सुबहान अल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह अकबर, और फिर आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये गोया कि ला इलाहा इल्लल्लाह के फ़ज़ाइल में से है। इसी तरह सय्यदुल इस्तिग़फ़ार में आप देखिए कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है।
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ یقین کے ساتھ صبح کے وقت اسے پڑھ لیتا ہے تو اگر فوت ہو گیا دن میں تو وہ جنتی ہے، اور اسی طرح اگر رات کو پڑھ لیتا ہے تو وہ صبح سے پہلے اگر فوت ہو گیا تو جنتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں بھی کیا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ اور انبیاء کی بھی آپ بعض دعاؤں میں دیکھیں، سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک۔ تو یہ چند لا الہ الا اللہ کے فضائل ہیں، بڑا ہی عظیم کلمہ ہے، اس کا ذکر انسان کو کرنا چاہیے، اپنی زبان پر انسان کے کلمہ جو ہے وہ جاری رہے، اور انسان اس کلمے کو پڑھتا رہے۔ اور یہ ایسا کلمہ ہے کہ عمومی طور پر ہم جو بھی اذکار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے ہونٹ بھی ہل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر آپ کہیں پہ مجلس میں کسی کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے ہونٹ ہلائے بغیر یہ ذکر کرنا چاہیں تو یہ ہو جاتا ہے زبان سے۔ یعنی لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ آپ کے ہونٹ نہ بھی ہلیں، صرف زبان ہلے تو یہ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ صرف زبان کا ہلنا بھی ذکر کے جو ہے وہ ایک انداز میں سے ہے، اگرچہ اس کا کامل طریقہ یہی ہے کہ ہونٹ بھی ساتھ ہلیں، تو یہ ایسا ذکر ہے کہ اس میں ہونٹ بھی نہیں ہلتے، تو انسان ریاکاری سے بھی بچ جاتا ہے، اگر کہیں پہ ذکر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے کرنا پڑتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا انسان ذکر جو ہے وہ بار بار کرتا رہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے، جیسے پیچھے بھی ذکر ہوا کہ یہ بندے کو اسلام میں داخل کرتا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسا کہ فرماتے ہیں، اتفق المسلمون علی انہ من لم یأتی بالشہادتین فہو کافر، کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، جو کچھ مرضی وہ دنیا میں کرتا رہے، وہ بندہ کافر ہی رہتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ کلمہ انسان کو کفر سے اسلام کی طرف لے آتا ہے، اسلام میں داخل کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ لا الہ الا اللہ کے متعلق چند چیزیں تھیں۔ اس کے بعد شیخ سے فرماتے ہیں بشرح معانیہا، اس کے جو معانی ہیں ان کی شرح جو ہے وہ انسان کرے، اور بیان و شروطی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شروط بیان کرے۔ معنی کیا ہے لا الہ؟ اس میں نفی ہے کہ انسان یہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ صحیح کیا ترجمہ بنتا ہے کہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے، دنیا میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے، ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ عبادت کا مستحق ہو، ایسا کوئی بھی نہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا کہ کوئی بھی رب نہیں ہے، اور کسی نے ترجمہ کیا کہ کوئی بھی خالق نہیں ہے، اس طرح کا۔ یہ سارے ترجمے غلط ہیں، اور یہ گمراہی پر مبنی ترجمے ہیں، اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے۔ صحیح ترجمہ کیا ہے کہ دنیا میں عبادت کا مستحق، جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس لائق بھی ہو کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے جب آپ صرف اتنا کہتے ہیں تب بھی یہ جملہ پورا نہیں ہوتا۔ جب آپ اتنا کہتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، جب آپ ایسا کہتے ہیں یعنی کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو یہ بھی جملہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ معبود تو اور بھی لوگ عبادت تو کر رہے ہیں، معبود کہتے ہیں مفعول، یعنی جس کی عبادت کی جا رہی ہو، تو بہت سارے لوگ بہت سارے معبود بنائے ہوئے ہیں اور ان کی عبادات بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ معبود کو ہے باطل ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے کسی غلط معنی کی طرف بھی جا سکتا ہے، اس کی تفصیل ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے، کہ اس کا غلط معنی بھی نکالا جا سکتا ہے اتنی بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، یا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یعنی اگر عبادت کی بھی جا رہی ہے، کہیں پہ کوئی ہندو بچڑے کو پوج رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی بت کو اپنا اس نے الہ بنایا ہوا ہے، تو وہ مستحق نہیں ہے یا مستحق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کا یہ حق نہیں ہے، حق یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اس میں پہلے نفی ہے لا الہ،
ہر قسم کی اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کی نفی ہے، اور الا اللہ اس یہ مثبت ہے جس میں ثابت کیا جاتا ہے کہ صرف اللہ تعالی جو کہ وحدہ ہیں، یعنی اکیلے ہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا اجمالی معنی ہے، اور عموماً چونکہ ہمیں ان چیزوں کا ذکر معلوم ہوتا ہے تھوڑا بہت، اس لیے اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتے۔ آگے جو اصل مسئلہ ہے شروط لا الہ الا اللہ، یہ بہت اہم بحث ہے اور ہمیں یہ جاننی چاہیے۔ علماء کا تقریباً اس بات پہ اتفاق بھی ہے، اور یہ بات علماء سلف بھی کرتے ہیں کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا پڑھ لینا، زبان سے ادا کر لینا، یہ انسان کے لیے کافی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کے ساتھ اس کی شروط جو ہیں ان کو نہ لے کر آئے۔ یعنی وہ شروط ہوں گی تو یہ کلمہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا، شروط نہیں ہوں گی تو کلمہ فائدہ نہیں دے گا۔ شرط ہوتی ہے جس پہ وہ اس عمل کی بنیاد ہوتی ہے اور وہ اس عمل سے خارج ہوتا ہے، یہ بھی ایک الگ سے تفصیل ہے اس کی۔ اس کی مثال آپ آسان لے لیں، جیسے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ وضو کیے بغیر چاہے 100 رکعات بھی نماز پڑھ دے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں، ہم کہیں گے اس نے نماز نہیں پڑھی۔ چاہے وہ قیام کرے، اس میں پورا پارا پڑھ دے، اور رکوع میں جائے، آدھا گھنٹہ رکوع میں وہ رکوع کرتا رہے، سجدے میں جتنی مرضی دعائیں وہ رو رو کے کرتا رہے، لیکن اگر اس نے وضو نہیں کیا شروع میں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس نے جو نماز کی شرط ہے وضو، وہ نہیں کی، وہ پوری نہیں کی۔ بالکل اسی طرح جو لا الہ الا اللہ ہے اس کی شروط ہے، یہ جو کلمہ شہادتین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی شروط ہیں۔ اگر وہ شروط پوری ہوتی ہیں تو یہ کلمہ فائدہ دیتا ہے، اگر وہ شروط پوری نہیں ہوتی یا ان میں سے کوئی رہ جاتی ہے تو اس کلمہ کا پھر فائدہ نہیں ہوتا، چاہے کوئی بندہ زبان سے جتنی مرضی دفعہ کہتا رہے۔ صحیح، اسی لیے آپ دیکھیے کہ منافقین کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نیچے درجوں میں ہوں گے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ تو انہوں نے بھی پڑھا ہے، اور ہم نے احادیث ابھی جو آپ کے سامنے بھی کچھ حدیثیں ذکر کی ہیں ان میں کیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اسے جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، جہنم اس پہ حرام ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کو کیوں فائدہ نہیں یہ لا الہ الا اللہ کا مل رہا؟ کیونکہ اس نے شروط نہیں پڑھی، اس کی جو ہے وہ پوری کی۔ اس سے یہ بھی اشکال ختم ہو جاتا ہے نا، بعض جب طلبا کے سامنے یہ بات آتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں انسان چلا جائے گا، ہم احادیث میں پڑھتے ہیں اور اس طرح سے، تو آپ اس کا آسان اشکال کیسے اس اشکال کو دور کر سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر اس کی شروط کے مطابق اسے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ جب یہ سب چیزیں ملیں گی تب آپ جو ہے وہ آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ اگر ایک جیسے ہم نے ابھی مثال دی نماز کی، کوئی بندہ کہے قرآن مجید میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو میں بغیر وضو کے نماز پڑھ دیتا ہوں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، ہم اسے کہیں گے نہیں، اس طرح سے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، چاہے آپ نے نماز پڑھی ہے، چاہے آپ نے اس میں قراءت بھی کی ہے، اس میں آپ نے تسبیحات بھی پڑھی ہیں، سب کچھ کی ہے، کوئی آپ نے غلطی نہیں کی نماز میں، لیکن چونکہ پیچھے شرط نہیں ہے اس لیے آپ کی نماز جو ہے وہ ہوئی نہیں۔ تو یہی یہاں پر بھی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے شرط پوری نہیں کی تو آپ کا کلمہ نہیں ہوگا، کلمہ نہیں ہوگا تو اس کا بھی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب اس کی شروط پوری ہو جائے گی۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جامع العلوم والحکم میں، قال طائفة من العلماء ان كلمة التوحید سبب مقتضی لدخول الجنة وللنجاة من النار، کہ جو کلمہ توحید ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا، لیکن لہو شروط، لیکن اس کی کچھ شروط ہیں، ان شروط کے بغیر پڑھنے والا اس کو یہ فائدہ نہیں دے گا۔ وہی وہ شروط کون سی ہیں؟ الاتیان بالفرائض، کہ انسان پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں وہ انسان کرے، وموانع، اور جو موانع ہیں ان سے بچے، وہ کیا ہے؟ وہی اتیان الکبائر، کبیرہ گناہ کرنا، یہ موانع ہوتے ہیں۔ کوئی کلمہ پڑھ کے بھی ایسا کرتا رہے تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مکمل طور پر نجات پا گیا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرزدق جو شاعر تھے
وہ اپنی بیوی کو جب دفن کر رہے تھے تو ان سے پوچھا ماذا اعددت لهذا اليوم، اس دن کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے، فرزدق جو تھے، شہادت لا الہ الا اللہ منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے ہیں لا الہ الا اللہ کی جو گواہی ہے اسے تیار کر کے بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس عمل کو پیش کروں گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے، نعم العدۃ، یہ آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو تیار کر رکھا ہے اپنی آخرت کے لیے، لیکن لا الہ الا اللہ شروطا، لیکن لا الہ الا اللہ کی کچھ شروط بھی ہیں، اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمانے لگے هذا العمود فأين الطنوب، یہ تو ہو گیا جو بانس ہے، یعنی جب خیمہ وغیرہ لگاتے ہیں تو اس میں ایک بانس ہوتا ہے، یہ تو بانس ہو گیا، لیکن رسیاں کہاں ہیں جن کے ذریعے سے اس کو باندھنا ہے؟ یعنی صرف جو بانس ہے اس پر آپ خیمے کو کھڑا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو رسیاں لے کر اس کو مکمل طور پر آگے پیچھے باندھنا پڑتا ہے، پھر وہ پورا ایک خیمہ تیار ہوتا ہے۔ فرمانے لگے یہ کہاں ہے؟ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسا کہ حسن بن عمیرہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو فرمانے لگے من قال لا الہ الا اللہ فادى حقها وفرضها دخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس کا حق اور اس کا فرض بھی ادا کیا وہ جنت میں جائے گا۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمانے لگے بلا، ہاں جی جنت کی چابی تو ہے، ولیکن ما من مفتاح الا وله اسنان، ہر چابی کے آگے دندے بھی ہوتے ہیں، یعنی اس کے دانت بھی ہوتے ہیں۔ چابی سیدھی اگر ہو بالکل فلیٹ ہو تو فرمانے لگے کہ کیا فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ، اچھا جی اگر بغیر آپ دنتوں کے اور بغیر آپ جو اس کے اندر مختلف طرح کی چیزیں اس کو گڑا گیا ہوتا ہے چابی کو، اگر وہ ان کے بغیر سیدھی فلیٹ آپ چابی لے آئیں تو کیا اس سے آپ تالا کھول لیں گے؟ نہیں کھول سکتے۔ فرمانے لگے ما من مفتاح الا وله اسنان، ہر چابی کے دندے جو ہیں وہ آگے ہوتے ہیں، دانت اس کے بنے ہوتے ہیں۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ اسنان فتح لك، اگر آپ ایسی چابی لائیں جس کے اندر وہ سارے دندے اس کے بنے ہوئے ہوں اور وہ مطابق ہو تارے کے، فتح لك پھر تالا کھلتا ہے، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، وگرنہ آپ کے تالا نہیں کھلے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کے جنت کی چابی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ، لیکن کیا صرف لا الہ الا اللہ فلیٹ آپ لے کے چلے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جو اس کے دانتے ہیں، یعنی اس کی شروط ہیں، اس کے مقتضیات ہیں، کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنے، وہ سارے اس میں شامل ہوں گے، پھر یہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور اس قول کو وہب بن منبہ رحمہ اللہ کے قول کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً ذکر کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یعنی اس سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کی شروط ہیں، اور یہ کیا شروط ہیں ان کا شیخ صاحب ذکر فرماتے ہیں، وَأَمَّا شُرُوطُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جو لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں وہ یہ ہیں، آگے پھر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ جو شروط ہیں لا الہ الا اللہ کی، یہ علماء نے اجتہاداً انہیں کتاب و سنت کی جو نصوص ہیں ان سے اخذ کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی حدیث میں اس طرح لکھا ہو کہ لا الہ الا اللہ کے شروط ایسے ہیں، نہیں، بلکہ علماء نے تمام جو نصوص ہیں، نصوص سے مراد کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، اس پر غور کیا اور اس میں دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو شہادتین ہیں اس کی شروط کیا ہیں اور کن کی بنیاد پر یہ کام دیتا ہے اور کن کی بنیاد پر یہ کام نہیں دیتا، اس پہ غور کیا، اور پھر علماء نے اخذ کیا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ انہوں نے اس کو ذکر کیا، اور بھی علماء نے اس کو ذکر کیا، اور جسے شیخ صاحب نے بھی یہاں پر ذکر کیا، اسے اشعار کی صورت میں اس کے بعض حصے کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جو ان کا قصیدہ نونیہ ہے اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، بعض اشعار میں، ھذا وفتح الباب لیس بممکن الا بمفتاح علی اسنانی، کہ جو جنت کا دروازہ ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ اسے کھولا جائے سوائے ایسی چابی کے ذریعے سے جس کے دنتے ہوں،
مفتاحہ بشہادت الاخلاص والتوحید تلک شہادت الایمان اسنانہ الاعمال، یعنی اس کے دانتے جو کیا ہیں اعمال ہیں، وہی شرائع الاسلام والمفتاح بالاسنان، اور وہ شرائع اسلام ہیں، اس کی طرف اشارہ انہوں نے کیا۔ اور پھر اس کو حافظ حکمی رحمہ اللہ، انہوں نے جو سلم الوصول کے مؤلف ہیں اور پھر اس کی شرح بھی انہوں نے کی ہے، تو انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، ان کو فرماتے ہیں العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبت وفقك اللہ لما احبہ۔ ان میں ہم دیکھ لیتے ہیں، سب سے پہلے ہوتے ہیں العلم۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو علم ہو۔ کیا مطلب؟ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے وہ جانتا ہو کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اگر کسی بندے کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں پتا اور صرف ویسے زبان سے وہ الفاظ ادا کر دیتا ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے، اسلام لے آیا ہے اور یہ جنت میں جانے کا سبب لا الہ الا اللہ اس کے لیے بن گیا ہے؟ نہیں، ایسا ہم نہیں کہیں گے۔ اس کی مثال لیجئے، ایک کافر ہے، کوئی انگریز ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کا کچھ نہیں پتا، اس کا کوئی معنی نہیں پتا، اس کو ان الفاظ کا کیا مطلب بنتا ہے کچھ نہیں پتا۔ آپ اس کے سامنے جا کے ورقہ رکھ دیں اور اس کو انگلش میں جو ہے وہ اس کی ادائیگی جو ہے تلفظ جیسے انگلش میں لکھا ہوتا ہے وہ لکھ دیں، اسے کہیں یہ الفاظ پڑھ دو، تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پڑھ دیتا ہے۔ تو کیا ہم کہیں گے یہ بندہ اسلام میں داخل ہو گیا اور کفر سے نکلا ہے؟ نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں یہ کلمات کیا ہیں، یہ الفاظ کیا ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے مستشرقین ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں، یہ ہماری کتابیں پڑھتے ہیں بلکہ بعض کافر قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ آتے ہیں الفاظ، وہ پڑھتے ہیں مطالعہ کے طور پر، لیکن کیا وہ اسلام لانے کے طور پر پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ تو گویا کہ علم ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو مشرکین تھے ان کو ان الفاظ کا معنی پتا تھا، لا کیونکہ عربی تھے، ان کو پتا تھا لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تکبر کرتے ہیں، ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کہتے ہیں کہ یہ جو مجنون شاعر ہے اس کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ گویا کہ انہیں لا الہ الا اللہ کا معنی یہ معلوم تھا کہ اپنے الہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمارے اس وقت معاشرے کی تباہی ہے اور ہمارے لوگوں کی یہ بڑی ہی بدقسمتی ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے اس کا۔ یعنی جو جہالت کو دور کرنا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کے، وہ جب آپ کو علم ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، جب علم نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے، بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، قبروں کو سجدے بھی ہو رہے ہیں، قبروں کو طواف بھی ہو رہے ہیں، چوما اور بوسہ بھی دیا جا رہا ہے قبروں کو، اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جا رہا ہے، غیر اللہ پر توکل بھی ہے، خوف اور رجا بھی ہے، ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کو علم کی بنیاد پر نہیں پڑھا، اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ جب یہ ہم پڑھ لیں گے تو پھر اس سے کیا ہمیں نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے، جب اس کا علم نہیں تو یہ جہالت کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ جانتا ہو کہ لا الہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے وهو يعلم، وہ جانتا ہو۔ دوسری شرط شیخ صاحب نے ذکر کی ہے کہ الیقین والمنافی للشک، لا الہ الا اللہ جب انسان نے کہنا ہے تو اس کے پیچھے شرط کیا ہونی چاہیے، یقین ہو، شک نہ ہو آپ کو اس میں۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہیں بھی، اللہ تعالیٰ نہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہیں یا زیادہ ہیں، اس طرح کا شک ہے اور ساتھ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اگر ایسا کرتا ہے تو بھی وہ اہل ایمان میں، اہل اسلام میں شامل نہیں ہوتا، اس نے لا الہ الا اللہ کی شرط کو پورا نہیں کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحجرات میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے کوئی شک نہیں اس میں کیا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ اور میرے رسول ہونے کی گواہی کو لے کر اللہ تعالی سے جا کر ملتا ہے اس حالت میں کہ وہ شک نہ کرتا ہو پھر ان دونوں چیزوں میں، تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی اس میں شک کرنا گویا کہ انسان کو جنت میں جانے سے روک دے گا، اس میں شک کیے بغیر انسان نے یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما فیحجب عن الجنہ، جو بندہ بغیر شک کے ان کلمات کو پڑھتا ہے اور اس کلمے کو پڑھتا ہے تو وہ جنت سے رکاوٹ میں نہیں آئے گا، جنت اور اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس دیوار کے پیچھے جس سے بھی جا کے ملیں، یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ، جو انسان دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہوگا نا، لا الہ الا اللہ، جو بھی یہ گواہی دیتا ہوگا یقین کے ساتھ، فبشرہ بالجنہ، آپ نے جنت کی خوشخبری اسے دینی ہے۔ یعنی اس میں استیقان قلب جو ہے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس کو جو ترتیب ہے وہ بعد میں ویسے ہی دیکھ لیں۔ اس کے بعد ایک شرط شخص میں ذکر کی ہے القبول، یعنی قبول کرنا جو کہ منافی ہے رد کے۔ قبول کیسے کرنا؟ کہ اپنے دل اور زبان کے ساتھ اس کلمے کو قبول کرنا ہے، اپنے دل اور اپنی زبان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے اسے انسان نے قبول کرنا ہے۔ اور اگر کوئی دل اور زبان سے اس کو قبول نہیں کرتا تو وہ بھی اہل ایمان میں شامل نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بندہ ہے، وہ چاہے صرف دل کے اندر اللہ تعالیٰ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اسی کی بات ہونی چاہیے، لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا، تو یہ بھی بندہ جو ہے اس نے لا الہ الا اللہ کی جو شروط ہیں ان کو پورا نہیں کیا۔ اسی طرح ایک بندہ زبان سے صرف کہتا ہے اور دل سے اس کو قبول نہیں کرتا، جیسا کہ ہم نے منافقین کی مثال دی، تو یہ بھی دار اسلام میں شامل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور ایک ہی اللہ تعالیٰ ہیں، اس کی بات کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود نہیں کرتا تھا، اور اسی طرح مشرکین مکہ کو بھی۔ تو صرف دل سے یقین ان کو فائدہ نہیں دیا، بلکہ انہیں اس کو قبول کرنا تھا اپنی زبان کے ساتھ بھی، تو دل اور زبان کے ساتھ اس کو قبول کرنا یہ اس کی شرائط میں سے ہے۔ پھر اسی میں سے ایک شرط جو شخص میں ذکر کی، والانقیاد المنافی للترکی، کہ پیروی کرنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نام ماننے کے منافی ہے۔ یعنی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی، تو اس نے بھی لا الہ الا اللہ کی شرط کو پورا نہیں کیا۔ یعنی یہ لازمی تھا اس پر کہ وہ اس شرط کو پورا کرتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دے دیا ہے اور اس کو وہ بچا لاتا۔ یعنی انقیاد اور قبول میں فرق یہ ہے کہ انقیاد جو ہے انسان کے اپنے جوارح یعنی جسم کے اعضاء کے ساتھ ہوگا، اور قبول جو ہے وہ انسان کے دل اور زبان کے ساتھ ہوگا، تو یہ بھی اس کی شرائط میں شامل ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کے سامنے انابت اختیار کرو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ اسلام کہتے ہی استسلام کو ہے، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے اس کو ماننا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور بھی جو دلائل ہیں۔ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس کے پیرو نہ کر دے جو میں لے کے آیا ہوں۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اہل ایمان نہیں ہو سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ اپنے ہر جھگڑے میں آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر ان کے دل میں کوئی حرج و تکلیف نہ ہو جو آپ فیصلہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح شیخ صاحب نے آگے جو پانچویں شرط ذکر کی ہے الصدق المنافی للکذبی، کہ سچ اور جو جھوٹ کے منافی ہوتا ہے، دل کے سچ
اور سچائی کے ساتھ انسان کا اس کلمے کو پڑھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچا کیسے ہوتا ہے انسان، کہ جب اس کلمے کو پڑھے تو اس کا دل سچ بول رہا ہو، یعنی اس کا دل اس کلمے کے ساتھ سچائی پر جو ہے وہ گامزن ہو۔ یہ جو ہم شرائط پڑھ رہے ہیں ان میں سے کچھ شرائط ایک دوسرے میں یعنی ان کو ضم بھی کیا جا سکتا ہے، ملایا بھی جا سکتا ہے، جیسے الصدق ہے، اسے ہم القبول کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں، صحیح ہے، یا الصدق کو ہم یقین کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں۔ یہ اصل میں جو علماء نے ان کو تفصیلاً 8 بنا دیا ہے وہ اس وجہ سے کہ تاکہ ہر ایک الگ الگ سے اس کی اہمیت واضح ہو جائے، وگرنہ یہ 3 یا 4 بھی اس کی جو اقسام بنا کے سب کو اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال الصدق جو ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ اس کلمات کو اس کلمے کو پڑھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ کیا لوگوں نے احاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ لوگ صرف کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، بلکہ ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں لوگوں کے سامنے کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ تو یہ سچا دل کا سچا ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخر پر ایمان لے آئے ہیں جبکہ ایمان نہیں ہے، اس کے آخر میں کیا ہے آگے جا کے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی ایمان نہیں لیے لے کے آئے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح ہے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ وہ اس کلمہ کو کہتا ہے۔ تو یہ بھی یعنی کہ جو صدق ہے یہ اس کلمے کی شرائط میں شامل ہے۔ اخلاص، اخلاص میں کیا ہے کہ انسان یہ لا الہ الا اللہ کہے کسی دکھاوے کے لیے نہ ہو، اس میں اخلاص ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کہے، اس کی نیت اس میں بالکل خالص ہو پوری طرح سے، شرک کے جو بھی شوائب ہیں ان سے انسان بچ کر الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس پیچھے بھی اس کا ذکر گزرا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوش قسمت جس کو شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی اس میں کیا ہے لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، دل کے خلوص کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اور بھی اس کے بارے میں احادیث ہیں کہ مخلصا من قلبہ مخلصا بہا قلبہ، اس طرح کے الفاظ کہ اخلاص دل کے ساتھ انسان نے جو ہے وہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اسی میں جو 7ویں جو شرط ہے المحبہ، اس کلمے کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ جو بندہ اس کلمے کو اس کلمے سے محبت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اور جو اس کو توڑنے والی ناقض ہیں، جو نواقض اسلام ہیں، ان سے نفرت کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں پڑھتا، تو گویا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے شروط کو پورا نہیں کیا، اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ اور اس کلمے سے محبت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہے اللہ تعالیٰ سے بہت شدید محبت کرنے والے ہیں۔ تو یعنی یہ بھی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہوئے اس کلمے کو پڑھنا ہے، اور اس کلمے کے ساتھ بھی انسان کی جو محبت ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اس میں جو آخری شرط ہے، جو 8ویں شرط بن جائے گی، وہ یہ ہے کہ والکفر المنافی بما یعبد من دون اللہ، کفر جو ہے انسان کر دے ہر اس چیز کا جس کا بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، انسان پوری طرح سے اس سے براءت کا اعلان کر دے۔ ایک بندہ ایسا ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، سوچ سمجھ کر بھی پڑھ رہا ہے، جو ہم نے شرائط بیان کی ہیں علم کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ساری پوری کر رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا بھی ٹھیک ہے اور کافر بھی ٹھیک ہے، فلاں جو مذہب ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور ہم بھی ٹھیک ہیں، جو قبر پرست ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی سبھی ٹھیک ہے۔
اگر ایسا تصور ہے تو گویا کہ اس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کی شروط کو پوری نہیں کیا. صحیح. تو براءت من الشرک جو ہے یہ ضروری ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں بری ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ شروط لا الہ الا اللہ ہے. ان کے بغیر جو ہے وہ انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس کے بعد آگے شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے اس کی بھی شروط ہے یا اس کے مقتضیات ہیں. یعنی وہ تقاضا یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی بھی خبر دی ہے اس پر ہم اس کی تصدیق کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ کچھ چیزیں ہو چکی ہیں، یعنی زمانہ قدیم کی چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پچھلی اقوام کی چیزیں، اس کو بھی ہم نے ماننا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے متعلق جو چیزیں بتائیں یا مستقبل کے بارے میں بتائیں تو ان پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے، اس کی تصدیق کرنا. وہ تصدیق ہو فیما اخبر، جس چیز کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے دیں ہم نے اس کو تسلیم کر لینا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا معراج کا واقعہ تو انہوں نے کیا کہا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو پھر سچی بات ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ یہ ہوگا، کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری ہو گئیں، کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد پوری ہو گئیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی پوری نہیں ہوئیں بلکہ قیامت کے نزدیک پوری ہوں گی. تو ہم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد کی چیزوں کا بھی بتایا ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوتا ہے، قبر میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور پھر حشر یہ معاملات ہوں گے، اور آگے جو اللہ تعالیٰ فیصلہ حساب کریں گے اس کے یہ معاملات ہوں گے. ہم نے ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی. وطاعتہ فیما امر، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے اور غیر مشروط اطاعت کریں گے. جیسے کہ ابھی آیت پیچھے پڑی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اپنے معاملے میں فیصل اور قاضی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا بنا دیں گے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں گے ہم اسی طرح سے اس کو مان لیں گے. جو بندہ ایسا نہیں کرتا تو گویا کہ وہ بندہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ ہے اس کا تقاضا پورا نہیں کر رہا، چاہے وہ زبان سے کہتا رہے محمد رسول اللہ، لیکن اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہا تو گویا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر جو ایمان ہے اس کا تقاضا پورا نہیں کیا. اور اسی طرح جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس سے انسان رک جائے. اور آخری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اسی طرح کرے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. اگر ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہتا ہے کہ شریعت میری اپنی ہوگی، یعنی میں خود سے سوچوں گا کہ یہ عمل بڑا اچھا ہے وہ میں کر لوں گا، خود سے سوچوں گا کہ دین میں یہ بھی چیز ہونی چاہیے، فلاں عید بھی ایک نئی ڈالنی چاہیے، فلاں ایک عمل بھی اس میں نیا آنا چاہیے، ایسی کوئی چیز اگر کوئی انسان سوچتا ہے تو کیا یہ جو اس کا غیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکم کے آنے کے بغیر اپنی طرف سے کوئی حکم بنا کے اس کو دین میں داخل کرنا، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتا ہے انسان تو پھر یہ یقینی بات ہے کہ فیصلہ وہی کریں گے کہ کس چیز کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کون سا کام کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اس کے آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر طالب علم کے سامنے یہ بیان کر دیا جائے کہ ارکان اسلام باقی کون کون سے ہیں، جیسے نماز ہے، اس کے احکام، زکوٰۃ، روزہ اور بیت اللہ کا حج، اس کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا جائے. اس میں سے جو نماز ہے اس کا آگے ذکر انشاءاللہ آ جائے گا. باقی جو زکوٰۃ ہے، روزے کے احکام ہیں اور حج کے احکام ہیں، ان میں سے جو احکام جیسے جیسے کسی انسان کو درپیش ہوں، طالب علم کو بلکہ عام انسان کو بھی، تو اسے پتہ ہونا چاہیے. جیسے رمضان آئے تو رمضان سے پہلے روزے کے تمام احکامات انسان کو جو ہے وہ معلوم ہونے چاہیے. اور اسی طرح زکوٰۃ اور اسی طرح بیت اللہ کا جو حج ہے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ موقع دیں تو پہلے وہ اس کا علم حاصل کرے اور پھر وہ جائے، بغیر علم حاصل کیے ہوئے وہ نہ جائے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان